بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور ایک واضح قرآن ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہاں ایک پارہ ختم ہو گیا ہے اور اس پارے میں ایک سورت کی ایک آیت رہ گئی ہے اور باقی سورت دوسرے پارے میں چلی گئی ہے۔ پارے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں پارا پارا کرنا، کسی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو یہ اصل میں کیا اس 30 پارے کیے اس کے لیے گئے کہ کم از کم مہینے میں قرآن مجید ختم کر لیا جائے، اور کیے کسی نے اس طرح ہیں کہ صورتوں کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ صورتوں کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ اور صورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صورت کا معنی ہوتا ہے شہر، اور اسے کہا گیا ہے کہ گویا ہر صورت اپنے اندر علم و حکمت کے موتیوں کا ایک شہر لیے بیٹھی ہوئی ہے، آباد ہے۔ تو اب اگر پاروں کی تقسیم انسانوں نے کی، صورتوں کی تقسیم اللہ نے کی، اور صورتوں کی تقسیم چلیں پاروں کی تقسیم کرتے ہوئے کوئی نصف میں، یا جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے 2.5 پونے 3 پارے کر لیے، وہ تو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جب آپ ایسے کریں کہ ایک آیت اٹھا کے پیچھے لگا دیں، دوسرے پارے میں کر دیں، اور پڑھنے والے بھی پھر اہتمام یہ کریں کہ وہ فرض کریں آج ہم اس پر اختتام کرتے ہیں تو یہ جو سورہ ہجر کی ایک آیت ہے اسے آج ہم پڑھ لیں اور دوسری باقی صورت کل جا کے پڑھیں، تو یہ بہت بودی تقسیم بن جاتی ہے، کیونکہ ایک صورت اللہ کا ایک خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل میسج ہے، تو آپ نے اس میسج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسری جو رکوع کی تقسیم ہے یہ علماء نے کی ہے، اس غرض سے کی ہے۔ اس میں رکوع آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ ایک کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن کے علم سے اگر واقف نہیں ہے، اس نے نماز پڑھانی ہے، تو جہاں جا کے اس نے رکوع کرنا ہے اتنا حصہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ وہ مضمون کسی درجے میں وہاں پہ پورا ہوتا ہو، کسی مضمون کا کوئی جز وہاں پہ پورا ہو جاتا ہو۔ تو ہمارے وہ حفاظ کرام یا قاری حضرات جو قرآن کے مضامین سے واقف نہیں ہوتے، انہیں رکوع کی اس جو تقسیم ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ جب اپنے وہ 3 جو فقہی ضرورت کے تحت 3 آیتوں والی تقسیم کرتے ہیں نا، اس میں بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک نے آ کے سوال پوچھا، وہ وہاں اس نے رکوع کر دیا، اب وہ جو جواب اس نے دیا وہ پتہ نہیں اگلی 3 آیتیں وہ کہاں سے پڑھیں گے، تو بہت وہ جو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے اعتبار سے بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اور اگر بڑی صورتیں پڑھنی ہیں تو پھر یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ رکوع کا لحاظ رکھا جائے۔ الف لام را یہ وہی وہ سلسلہ جو سیریز چل رہی ہے مقطعات کی۔ تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں ایک کتاب کی، وقرآن مبین ایک واضح قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ آرزو کریں گے اور کاش کہیں گے کہ کافر لوگ کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، مطلب انہیں بہت اس کی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ یہ وقت آنے والا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ ذرہم ابھی انہیں چھوڑ دیں، یاکلوا کھا پی لیں، یہ دنیا کے مزوں کے لیے زندہ ہیں، کھانے کے لیے زندہ ہیں، کھانے دیں انہیں، وَيَتَمَتَّعُوا فائدے اٹھا لیں، گھومیں پھریں، سیر سپاٹے کریں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور جو ان کی امیدیں اور منصوبے ہیں دنیا کے، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، وہ انہیں غافل رکھیں، حق کی طرف آنے سے روکے رکھیں وہ ان کے منصوبے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عنقریب یہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ معلوم، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ایک معلوم کتاب تھی، یعنی اس کا ایک وقت مقرر تھا، دن طے تھے، ان کی مدت مقرر تھی، اپنی مدت پوری کر کے ہلاک ہوئے ہیں۔ اب اس میں خبر کیا دی گئی؟ یہ آپ مسلمانوں اگر کوئی جلدی کر رہا ہے کہ ان مشرکین پر عذاب آئے تو وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ جو بستی بھی ہلاک ہوئی ہے وقت مقررہ پر ہلاک کی گئی ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی سبقت نہیں کرتی اس سے جو اس کی اجل مقرر ہو، اس سے یعنی آگے نہیں جا سکتی۔ وما یستاخرون، نہ پیچھے رہتی ہے، اپنے وقت پر اپنی جگہ پہنچی ہوتی ہے اور ہلاک ہوتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور انہوں نے یہ کہا اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جس کا زعم ہے کہ اس کے اوپر، یعنی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام اترا ہے، انک لمجنون، آپ مجنون ہو، آپ پر جن آ گیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم پر ذکر آیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ پر کوئی جن آیا ہے، اور وہ یہ اس کا کلام ہے جو آپ سنا رہے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے کے آئے ہمارے پاس کوئی فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو تو فرشتے آتے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتے
مگر وہ حق لے کے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی، فرشتوں کے آنے کے بعد کسی قوم کو فرصت نہیں ملتی، وما کانوا اذا منذرین، فرشتے اتارنے کے بعد پھر مہلت انہیں نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک یہ ذکر ہم نے اتارا ہے۔ یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے، یہ کلام رب العالمین کا ہے، تنزیل من رب العالمین، اور انزلہ بروح الامین، اسے روح الامین لے کے اترے ہیں۔ تو یہ فرشتوں، یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تمہاری کوششیں اس کو رد نہیں کر سکتی، اور تمہاری کوششوں سے گم نہیں ہو سکتا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس ذکر میں دونوں شامل ہیں، اللہ کا کلام یعنی قرآن، اور اللہ کے رسول یعنی قرآن کا عمل۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا مجسم اگر کوئی صورت دیکھنی ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کے مجموعے کا نام ذکر ہے۔ یہ آپ کو سورہ طلاق میں جا کے ملے گا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً، وہ رسول ہیں، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، وہ اللہ کے رسول ہیں جو تم پر اللہ کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو حقیقت کو کھول دینے والیاں ہیں، تاکہ تمہیں نکالیں اندھیرے سے روشنی میں، نکالیں ایمان والوں کو اندھیرے سے روشنی میں۔ تو یہ مجموعہ ہے رسول اور قرآن مل کر۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ رہے۔ جب تک لوگ تھے حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی سنت پر عمل کرنے والے، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ عمل میں محفوظ تھی۔ جیسے جب تک قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں تھا تو خطرہ نہیں تھا، تو کتابی صورت میں نہیں لکھا گیا۔ جب حفاظ شہید ہوئے، خطرہ پیدا ہوا تو اسے کتابی صورت دی گئی۔ اسی طرح سنت جب تک لوگوں کے عمل میں تھی، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب عمل میں کمی آنے شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کھڑے کیے جنہیں ہم محدثین کہتے ہیں، کہ جنہوں نے وہ پوری سنت کی ڈاکومنٹیشن کا ریکارڈ مرتب کر دیا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے بھیجے بہت سی پارٹیوں میں، جماعتوں میں، قوموں میں رسول۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا کسی کے پاس ان کے رسول نہیں آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہر جماعت نے، ہر گروہ نے، ہر قوم نے رسولوں کا مذاق ہی اڑایا، جیسے یہ اڑا رہے ہیں، جیسے یہ مجنون کہہ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کذالک یعنی لفظی گولہ باری کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح رسولوں کا مذاق اڑانا اور ان کا ٹھٹھا کرنا اور ان کی باتوں کو باتوں میں اڑا دینا، یہ ہر مجرم قوم کے دلوں میں جما دیتے ہیں ہم، ان کو یہی بھلا لگتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ان باتوں میں پڑھ کر وہ اس پہ ایمان لانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں کہ سارے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی روش برتی ہے جو یہ قوم آپ کے ساتھ برت رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی یہ کہ سامنے ان کے ایک دم ٹھک ہوتی اور دروازہ کھلتا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس پر چڑھنے بھی لگتے، باقاعدہ جو ہے اس سے گزر کے آگے بھی جاتے، لَقَالُوا، پھر بھی یہ کہتے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یا ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، مانتے پھر بھی نہ۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پوری قوم کے اوپر اجتماعی جادو کر دیا گیا ہے۔ ویسے افراد پہ تو جادو کسی فرد کا تو سنا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک تصور ہے کہ کوئی پوری قوم وہ یہ کہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ ایک دینی جماعت کے بارے میں سنا تھا، انہیں کسی نے بتایا کہ یہودیوں نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے نا عامل اپنے مرکز میں بلائے، وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے جن انہوں نے چلا کاٹ کے ان کا جادو اتارا یا چڑھایا، اللہ ہی جانے کیا کیا، لیکن کچھ ہوا۔ تو ہوتا ویسے جو جس جادو کا پتہ وہ یہی ہے کہ بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں رکھے بروج، برج یعنی جیسے وہ ہوتے ہیں نا قلعہ کے اوپر وہ جو حفاظتی چوکیاں ہوتی ہیں، اسے عام طور پہ برج کہتے ہیں۔ ویسے تو بلند جگہ کو کہیں گے، لیکن یہ کہ وہ جو کمین گاہیں ہوتی ہیں محافظین کی، تو آسمان پر ہم نے برج بنائے، مطلب کیا مورچے ہیں، حفاظت کا سامان کیا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس پہ جو وہ ستارے ہیں یعنی وہی برج ہیں، تو ان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے رونق بخش دی، خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، چمکتے دمکتے ستارے۔
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اس آسمان کو ہم نے محفوظ رکھا ہر مردود شیطان سے۔ یہ آسمان پہ جاتے ہیں شیاطین خبریں لینے کے لیے، فرشتوں سے کوئی جو ہے نا وہ انہیں سنگن مل جائے اس لیے جاتے ہیں، لیکن اگر چلے جائیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اگر وہاں پہ کوئی شیطان آئے کوئی بات چوری کی سن کے بھاگے تو اس سے وہ جب وہ بات اچک کے بھاگا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے آیا ایک جو ہے انگارہ چمکتا ہوا واضح طور پر، یعنی شہاب ثاقب۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں ہم نے یہ بوجھ ڈال دیے پہاڑ لنگر کے طور پر، یعنی اس کا توازن برقرار رکھنے کے کام آتے ہیں، اتنی تیز رفتار اس کی مومنٹ ہے تو اس میں توازن برقرار رکھتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگا دی ہم نے اس میں ہر شے ایک اندازے سے، موزوں یعنی کوئی شے بے بہا ہو جاتی تو وہ بھی ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اس فارمولے پہ غلط ہو جاتا ہے، ہر شے ایک اندازے کے مطابق توازن سے اس میں اگا دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے روزی کے سامان رکھے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں وہ مخلوق ہے جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو۔ چلیں آپ نے گھر میں بکری باندھ لی، اس کو آپ چارہ شارہ ڈالو گے، لیکن کتنی اللہ کی مخلوق ہے جسے تم رزق نہیں دیتے، وہ اس کے رزق کا انتظام وہی کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک شے کے ہمارے پاس خزانے ہیں، کمی کسی شے کی نہیں ہے۔ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم اتارتے اتنا ہے جتنا ایک جو معلوم اندازہ ہے اس کے مطابق، یعنی یہ کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں، فالتو نہیں، اس سے پھر ایک اور عدم توازن پیدا ہو جائے گا، کوئی ایک مخلوق ہی بڑھ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں وہ ہوائیں جو بوجھل کرتی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا بوجھل ہوائیں یعنی جو بادل اٹھا کے لاتی ہیں، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بوجھل کرتی ہیں یعنی پولینیشن کے کام آتی ہیں، ہوا چلتی ہے تو نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے اتارا بلندی سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو وہ ہم نے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اس کا تم خزانہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس خزانے کی آپ ترتیب کریں، دیکھیں ایک زمین کے اندر اللہ نے اس کا خزانے رکھے ہوئے ہیں، وہ سطح آب اوپر ہو گئی کہ نیچے ہو گئی، رولا پڑا رہتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اوور ہیڈ ٹینک بنائے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں گلیشیئر ہیں اور پہاڑوں پہ برف پڑی ہے، یہ گویا اللہ کا انتظام ہے۔ اب جس موسم میں پانی چاہیے ہوتا ہے گندم اگانے کے لیے، اس موسم میں اگر بارشیں ہوں تو نقصان دہ ہوں گی۔ اب اللہ نے کیا انتظام کیا کہ وہ جا کے جو ہے برف کی صورت میں سٹاک کر دیا، موسم گرم آیا، وہ برف پگھلنا شروع ہوئی، پانی بہہ کے کہاں پہنچا؟ جہاں اس کی ضرورت ہے، تو ہم نے یہ تمہارے لیے پانی چلا دیا، تم اس کا خزانہ نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک یہ ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بالآخر وارث بھی ہم ہی بنیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے جو آگے بڑھنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، یعنی یہ جو پکار ہماری لگی ہے لپک کے جو اسے قبول کرتے ہیں اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں ان کو جانتے ہیں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ جو مر گئے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، وہ ان سب کو ہم جانتے ہیں، گنتی کر کے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے نادرا کے ریکارڈ سے بہت بہتر ہمارا ریکارڈ ہے، چوری بھی نہیں ہوتا، وہ تو ہم سب کو جانتے ہیں، اور جو آج سے لے کے قیامت تک آئیں گے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہ سب کو تیرا رب ایک دن جمع کرے گا، اگلوں کو پچھلوں کو سب کو ایک دن جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ حکمت والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکتے ہوئے مٹی سے، من حمأ مسنون، جو سنے ہوئے گارے کی سے بنی تھی۔ اب یہ ذرا کافی مشکل سا اسلوب ہے، آپ سوچیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں، جو آپ کا تصور ہے کہ جیسے چولہا بنایا جاتا ہے مٹی سے، یا جیسے لپائی کی جاتی ہے گارے سے، اس طرح بنانے کا تصور قرآن نہیں دیتا۔ یہ کوئی ایسا گارا ہے جو کھنکھنانے لگا تھا اور جس پر اتنا وقت گزر چکا ہوا تھا کہ اس میں بسان بھی پیدا ہو گئی تھی۔ سنا ہوا گارا یعنی جس سے بو بھی آنے لگی تھی، یہ ایک دم بنا ہوا، چپ چپاہٹ بھی تھی، اس نے تین کا الفاظ بھی آتے ہیں، اور یہ اس میں بو بھی پیدا ہو گئی تھی۔ تجربے میں یہ گارا آپ کو کہاں ملے گا؟ کسی جگہ پہ پانی کھڑا رہا ہو، جیسے وہ کہتے ہیں چھپڑ کہتے ہیں شاید، جو وہ تالاب سا جو مٹی میں بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سوکھ جائے، سوکھنے کے کچھ عرصے کے بعد، پہلے تو وہاں پہ گارے کی کیفیت رہے گی، آپ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن جب وہ سوکھے گا تو اس میں وہ بن جاتی ہیں ٹھیکریاں سی، کنارے اٹھ جاتے ہیں،
اور زمین پھٹتی ہے، کنارے سے اٹھ جاتے ہیں، ایک لیئر یہ بنتی ہے اور وہ کچھ ٹھیکریاں سی بن جاتی ہیں، نیچے نمی موجود ہوتی ہے، آپ اس پہ پاؤں رکھیں تو اس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے گی، لیکن نیچے نمی بھی ہوتی ہے اور اس نمی کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت پرانا گارا بن چکا ہوتا ہے۔ تو من سلسال من حمیم مسنون کے لیے جو کم از کم ہمارے تجربے میں جو شے آ سکتی ہے وہ یہ والی ہے کہ اس طرح کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور انسان کو ہم نے بنایا اس سے پہلے، اور جن کو ہم نے بنایا اس سے پہلے، یہ انسانوں کے اس بننے سے پہلے جن بن چکے تھے اور انہیں بنایا گیا آگ کی لپٹ سے۔ آگ کی لپٹ یعنی شعلے کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، انویزیبل پارٹ آف فلیم، اس سے بنایا جن کو۔ اب یہاں یہ تو ثابت ہوا کہ جن پہلے بنے، انسان بعد میں بنے۔ اب بعض حدیثوں میں جو آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تو وہ اس سے الگ بات ہو گئی۔ تو دوسری طرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرشتے پہلے بن چکے تھے، جنوں سے بھی پہلے بن چکے تھے۔ ارواح انسانیہ کا معاملہ، چونکہ وہ آگے وہ بات آ بھی جائے گی تو وہ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں جو روح انسانی ہے وہ فرشتوں سے بھی پہلے بنی ہے۔ اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر نار ہے، نار سے پھر آگے باقی تخلیقات ہیں، وہ جو بگ بینگ والا تصور ہے اسے لے آئیں یہاں پہ، اور اس سے پھر یہ زمینی مخلوق کا جو ہے نا وہ تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے، جس میں یہ حیوان انسان بنا، یہ باڈی، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے ایک دوسرے کو، اس میں لا کے پھر وہ روح ڈالی گئی ہے بعد میں، یہ ملاپ ہوا، دو عالم اس میں آ کے جمع ہو گئے۔ آدمی زادہ عجب طرفہ موجود است، فرشتہ سرشتہ وزنیم حوان است، آدھا حیوان ہے آدھا فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ والا حصہ اس کا پہلے بن گیا تھا پورشن، وہ جو اللہ نے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، جہاں سب اکٹھے تھے، وہ پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ جو تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے، مادی تخلیق کا، یہاں پہلا نمبر آئے گا آدم علیہ السلام کا، اور پھر آگے چلے گا سلسلہ، اور اس ترتیب میں پہلا نمبر آئے گا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، و باقی ارواح کا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کی تخلیق در حقیقت ایک عالم امر کی تخلیق ہے، ایک عالم خلق کی تخلیق ہے، اور عالم امر و عالم خلق لا کے انسان میں اللہ نے جمع کر دیا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، دو عالم کا تنزل ہوا ہے اور پھر جا کے انسان کے نقش و نگار بننا شروع ہوئے ہیں۔ اے بہار نیستی ز مقام میں خود ہوشیار باش، یہ جو نیستی ہے، میں نے کہنے کو ہستی ہے لیکن حقیقت میں وہمی و خیالی ہے، گما آباد ہستی ہے یہ، اس لیے نیستی ہے۔ اور لیکن اس کا کلائمیکس کون ہے؟ اس مادی وجود کا اشرف المخلوقات، اور یہ جو ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پہ کون بیٹھا ہے؟ انسان ہے۔ اے بہار نیستی، اس بہار کی جو اس نیستی کی جو تو بہار ہے، اپنے مقام سے ہوشیار ہو کہ تم نرے حیوان نہیں ہو۔ فرائیڈ نے آدھا دیکھا ہے، ڈارون نے آدھا دیکھا ہے، تمام دنیا داروں نے انسان آدھا حیوانی دیکھا ہے، اصل میں تو تمہارے اندر ایک فرشتہ بھی پنہا ہے، وہ جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جسے ہم نے کہا ریسیپینٹ ہے اللہ کی پیغام کی، وہ روح ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ تو جن اس مادی انسان کے مادی وجود سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، اب اس کے بعد اس انسان میں لا کے اللہ نے روح ڈالی جو شیطان کو نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا انا خیر منہ، اسے یہ مغالطہ ہوا نا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، جیسے آج تمام انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیوانی ہیں۔ آپ حیوان نہیں ہو، تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، بلکہ اس تمہارے اندر ایک اللہ کی تجلی کا ایک جو ہے نا عنصر بھی شامل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، انی خالقم بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک بشرا، ایک شکل و صورت، من سلسال من حمیم مسنون، کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، وہ سنا ہوا گارا جو کھنکنے لگا تھا اس سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے سویتُهُ، تسویہ کرنا، کسی کی نوک پلک سنوارنا، اسے ٹھیک کر دینا، مضبوط کر دینا، آپ اسے کہہ رہے ہیں جب میں اس کا فزیکل ایوولوشن پورا کر چکوں، فزیکلی اسے میں مضبوط بنا چکوں، نوک پلک اس کی سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں۔ اس ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرنا ہے، ظاہر ہے جاندار ہے، جان ہے اس میں، جیسے باقی حیوانوں میں جان ہے، جان اس میں بھی ہے۔ سجدہ اس روح کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے، کلہم، کل کے کل، سارے کے سارے، اجمعون، مجموع، ان کا مجموعہ، کوئی استثناء نہیں ہے، بڑے سے بڑے فرشتے کا بھی استثناء نہیں ہے، سب نے سجدہ کیا
الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، وہ دوسری جگہ ہم پڑھیں گے وہ جن تھا، وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے بنے۔ قال یا ابلیس ہو، اللہ نے کہا ابلیس، ابلیس کہتے ہیں مایوس، یہ صفاتی نام ہے اس کا، اصل نام عزازیل ہے۔ اے ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تم یہ کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک ایسے بشرے کو سجدہ کروں، ایک باڈی کو سجدہ کروں جس کو تو نے اس سنے ہوئے گارے سے بنایا ہے جو کھنکنے لگا تھا۔ اب دیکھیے اصولی طور پر اس کی بات، یعنی آگ لطیف ہے، آگ بھی عام آگ نہیں، آگ کا وہ پارٹ کے جو بہت ہی لطیف ہے، جو نظر ہی نہیں آتا، اس سے وہ بنا۔ انسان کو اس سنے ہوئے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ گھٹیا ہے، تو بات تو غلط نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو سجدہ کرنے کی ایک تو بات ٹھیک ہے، اس نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا، اس پہ تو مردود ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن آخر اللہ کے حکم کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں کہا کہ تو سجدہ کر؟ وہ فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس لیے کہ اس کے اندر وہ روح ڈالی تھی جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس کے اندر وہ روح ڈالی تھی جو جنوں سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کالا فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے کہا اب نکل تو یہاں سے، تو مردود ہے، ریجیکٹڈ، وہ گویا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر لعنت ہے بدلے کے دن تک کے لیے۔ قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا میرے رب مجھے مہلت دیجئے، وہ کھڑے کیے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا تو مہلت دیے گئے ہوں میں سے ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس نے کہا میرے رب جو تو نے مجھے جس کی وجہ سے گمراہ، یعنی یہاں سے میری ریجیکشن ہوئی ہے اور میں مردود ٹھہرا ہوں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین کو مزین کروں گا، ان کے دل میں کھباؤں گا زمین کو، زمین ان کے لیے میں بہت ہی اٹریکٹیو بنا دوں گا، یہ ریجیں گے اس کے اوپر، اس کی طرف مائل ہوں گے، اس پہ لڑیں گے، وہ زر زمین والی کہانی ذہن میں رکھیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے جو تیرے چنیدے لوگ ہوں گے جن کو تو نے منتخب کر لیا ہوگا، ان کے سوا ہر ایک کو گمراہ کروں گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا میرے تک آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے وہ گمراہ پرورٹڈ لوگ جن کی وہ فطرت مسخ ہو گئی ہوگی، جو ان کے اندر ودیت کی ہے، جن کی وہ جو آپ یہ کہیں جو سافٹ ویئر جن کا وہ والا کرپٹ ہو گیا ہوگا جو انسٹال کیا گیا ہے، سوائے ان کے جو وہ تیری پیروی میں لگ جائیں گے ایسے لوگ۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے وعدے کی جگہ دوزخ ہوگی، یہ سارا کرپٹ مال ہے۔ اب یہ جنت کی سٹیزن شپ کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کا وہ جو اصل فضیلت کی باعث چیز تھی وہ انہوں نے خراب کر دی۔ یہ وہ امانت تھی جو سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کا جس نے نقصان کر دیا اور خیانت کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء، ان میں سے ہر دروازے کے لیے مقرر ہیں، مقسوم، جو ایک پارٹی ان میں سے ایک پارٹی اس میں، یعنی چور ہیں تو ایک دروازے سے جائیں گے، ڈاکو ہیں تو دوسرے سے، جو فریبی اور مکر کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر ہے ان میں سے۔ لیکن ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے اگر کوئی تھوڑی بہت جو ہے خفگی ناراضگی ہوگی بھی، وہ ہم کھینچ کے نکال دیں گے، دل ایک دوسرے سے صاف کر دیں گے۔ اخواناً، بھائی بھائی ہوتے ہوئے ہوں گے، علی سرر متقابلین، وہ جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اس طرح کے تخت کے اوپر براجمان آمنے سامنے۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تھکاوٹ لائق نہ ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبے عبادی، بتا دیجئے نبی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا ہی عذاب حقیقت میں دردناک عذاب ہے، عذاب العلیم۔
वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, और इन्हें यह भी बताइए इब्राहीम के जो मेहमान आए थे, इस दखलू अलैहि, जब वो उनके पास आए, फ़क़ालू सलामा, उन्होंने कहा सलाम हो, काला इन्ना मिनकुम वजलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम आपसे अंदेशा महसूस करते हैं, डर मालूम होता है। आप ज़ाहिर है वो अजाब के फरिश्ते हैं तो कुछ न कुछ तो उनकी वाइब्स जो थी वो आ रही होंगी, और ये कि नावाकिफ़ भी थे उनसे। कालू ला तौजल, उन्होंने कहा आप डरे ना, इन्ना नुबश्शिरु का बेगुलामिन अलीम, हम फरिश्ते हैं आपको एक समझदार बेटे की, इल्म वाले बेटे की खुशखबरी देने आए, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। काला बशर तुमुनी अला अन मस्सानी अल किबर, उन्होंने कहा तुम मुझे खुशखबरी देते हो जब मुझे बुढ़ापे ने आन पकड़ा है, यानी इस बुढ़ापे में मैं तो औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं हूँ। फबिमा तुबश्शिरून, तो क्या बिशारत दे रहे हो तुम? कालू बशरनाका बिलहक, उन्होंने कहा हम आपको सच्ची बिशारत दे रहे हैं। फला तकुम मिनल कानितीन, मायूस लोगों में से ना बने। अल्लाह ताला उसी वक्त मदद करने को आता है जब ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो चुके होते हैं, कोई साथ नहीं होता तब वो आता है, तो आपको भी अल्लाह ताला इसी तरह औलाद देगा। काला वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने रब की रहमत से कौन मायूस होगा सिवाय उनके जो गुमराह लोग हैं। काला फमा, ये जो कहते हैं ना अल्लाह की मदद नहीं आएगी, आज भी कहते हैं ना बड़े अल्लाह में, तो ये वो लोग होते हैं जो गुमराह होते हैं, वो अल्लाह की मदद से मायूस खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। काला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो आपकी तैयारियां हैं और जिस शान और शौकत के साथ आए हो, ये तो सिर्फ इतनी सी जो है ना खुशखबरी देने के लिए इतने बड़े इस अंदाज में या लश्कर की सूरत में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपका असल मिशन क्या है, किस मकसद के लिए आए हो, भेजे गए वो? कालू इन्ना उरसिलना इला कौम मुजरिमीन, उन्होंने कहा हम एक मुजरिमों की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इल्ला आला लूत, यानी वो सब हलाक होंगे सिवाय लूत के घर वालों के अलैहिस्सलाम। इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन, उन सब के सब को हम बचा लेंगे। इल्ला इम्राअता, सिवाय उनकी एक बीवी के। कद्दरना, तय कर दिया गया है, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, कि वो होगी उनमें से कि जो पीछे रह जाने वाले हैं, यानी जो जिन पर अजाब आना है। फलम्मा जा अला लूत निल मुरसलून, जब वो पैगाम्बर आए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास, उनके घर वालों के पास। काला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, हज़रत लूत ने कहा कि तुम अजनबी लोग हो। कालू बल जिनाका बिलहक़ बिमा कानू फ़ीहि यमतरून, उन्होंने कहा कि हम वो हक़ लेके आए हैं जिसमें ये लोग शक में पड़े हुए थे, यानी अजाब आया चाहते हैं। व आतैनाका बिलहक़ व इन्ना लसादिक़ून, और हम आपके पास हक़ लाए हैं और हम बेशक सच्चे हैं। फ़ासरे बियाले का बेकितिम मिनल लैल, तो अपने घर वालों को रातों रात लेकर निकल जाइए। व तबे अदबारहुम, और उनकी आप पीछे पीछे चलिए। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और कोई भी आप में से पीछे मुड़कर ना देखे। वमज़ू हैसु तुमरून, अब चल पड़िए जिधर से जाने का आपको हुक्म दिया गया, रुकिए मत। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और ये उन पर हमने मुकर्रर कर दी थी ये बात, अन्न दाबिर हाउलाए, कि इस कौम की जो जड़ है मक़तूम मुस्बिकीन, सुबह होते ही कट जाएगी, बस सुबह होते ही इनका इंजाम इनके सर पर आ चुका है। ये उन्होंने वो आखिरी बातें हैं जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताई, उससे पहले जो हो चुका था उसका जिक्र अब आ रहा है। वजा अहलुल मदीनत यस्तबशिरून, जब कौम को पता चला कि भाई इस तरह के कुछ नौजवान लड़के आए हैं मेहमान बनकर, तो वो तो एक दूसरे को खुशखबरियाँ देते हुए आए कि आज अच्छा शिकार हाथ लगा है, माल हाथ आया है। काला इन्ना हाउलाए ज़ैफ़ी, लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये मेरे मेहमान हैं। फ़ला तफ़ज़हून, मेरी रुसवा करने का सामान न करो। वत्तकुल्लाह वला तुख़ज़ून, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मुझे बेआबरू न करो। कालू अवलम नन्हाका अनिल आलमीन, उन्होंने कहा कि क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि सारे जहान का ठिकाना लो, बस तुम्हारा घर महफूज है काफ़ी है ना, तो हर एक को तुम हाफिज़ बनकर खड़े हो जाते हो। काल हाउलाए बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन, उन्होंने कहा ये मेरी बच्चियाँ हैं अगर तुमने करना है। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ए नबी आपकी उम्र की कसम, उस दिन वो अपनी मदहोशी में, मस्ती में डूबे हुए थे, उन्हें कोई समझ, मदहोश थे। फ़अख़ज़तहुमुस्सैख़तु मुशरिकीन, तो सुबह के वक्त उनको ले आप पकड़ा एक तेज़ आवाज़ ने, चिंगार ने। फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा, उसके ऊपर वाले को नीचे वाला कर दिया, तलपट कर दिया, बस्ती उलट पुलट दी। व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिजील, उस पर बरसाया हमने वो उन पत्थरों का जो मिट्टी के बने थे। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात लिलमुतवस्सिमीन, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो हालात को देखकर आने वाले हाल का अंदाज़ा कर लेते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज़ बिफोर, तो यानी अब मुशरिकीन मक्का के लिए वो हालात बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, निशानी है इसमें उनके लिए। व इन्नहा लब सबील मुकीम, और वो जो बस्ती है सीधी राह पर वाक़ है, यानी आप शाम की तरफ जाएं तो उस बस्ती से गुजर होता है।
شاعرۂ عام پر واقع ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح جو بن والے تھے قوم شعیب مدین والے، وہ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ دونوں بستیاں مدین کی جو ہیں وہ بھی شاعرۂ عام پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں نے، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، قوم سمود، انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ان کو ہم نے تو نشانیاں بھی دکھائیں، وہ اونٹنی بھی دکھائی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اس سے منہ پھیرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ بڑے آرام سے اطمینان سے پہاڑوں کے اندر چٹانوں میں تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں ان کے پاس تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح ہوتے ہی ایک تیز آواز نے انہیں آ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو انہوں نے کمائیاں کی تھی، جو کسب کیا تھا، جو محلات بنائے تھے، جو یہ تہ خانے بنائے تھے، کوئی ان کے کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین کوئی بھی چیز ہے اسے نہیں بنایا مگر بامقصد بنایا ہے، اس کی تخلیق کسی مقصد کی خاطر ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے اچھی طرح کنارہ کشی کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب ہی پیدا کرنے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو یہ 7 دہرائے جانے والیاں عطا کی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ والقرآن العظیم، جو خود ایک مکمل قرآن ہے، یعنی یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، دہرائی جانے والی ہیں۔ اور یہ کس تقابل میں کہا؟ دنیا والوں کو کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو نعمتیں دی ہیں، باغات دی ہیں، سرداریاں دی ہیں، اس کے مقابلے میں جو اللہ نے آپ کو انعام دیا وہ یہ ہے، وہ ساری دولت ایک سورہ فاتحہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، نتیجہ اس کا کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کی نظریں نہیں اٹھنی چاہیے ان لوگوں کے مختلف گروہوں کو ہم نے جو دنیا کا سامان دے کے رکھا ہوا ہے، محلات دیے ہیں، عالی شان جو ہے نا وہ جو گھر دیے ہیں، بڑے وسیع و عریض کاروبار دیے ہیں۔ اگر قرآن کی قدر دل میں ہے تو اس طرف نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قرآن کی دولت ملی ہو اور وہ سمجھے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ کوئی شے مل گئی ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا غم بھی نہ کریں، یہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں اس کا غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے کندھے ایمان والوں کے لیے جھکا کے رکھیں، ان کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے آپ نرم رہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہیے کہ میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جیسے ہم نے نازل کیا تھا ان پر جنہوں نے تقسیم کر دیا، بوٹیاں بوٹیاں کر دیا اپنے قرآن کو۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے اپنے قرآن کی بوٹیاں کر دی، یعنی تورات کے حصے بکھرے کر دیے، جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا۔ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، اس کو ورق ورق کر دیا۔ تُبْدُونَهَا، اس کو تم دکھاتے بھی ہو، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، لیکن بہت چھپا بھی لیتے ہو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم ہے ان سب سے ہم پوچھیں گے، اما كانوا يعملون، وہ چیز کے جو یہ کیا کر، جو جن کاموں میں یہ مشہور رہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کا کام خفیہ کام نہیں ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ چھپا کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ جو ہے نا ہم آپ کو فَاصْدَعْ، ڈنکے کی چوٹ کہیے، بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیے، درگزر کیجیے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہو رہیں گے۔ جب کوئی کسی نبی کا استہزاء کرتا ہے توہین کا مرتکب ہوتا ہے، پھر وہ اس نے در حقیقت ہمارے سفیر کی گستاخی کی ہے نا، یہ تو ہماری ریاست کو چیلنج ہے، اس کا انتظام ہم خود کریں گے۔ بعض صحابہ نے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ اگر کسی فوج کے خلاف ہماری کوئی لڑائی ہوتی، کئی 40 دن 50 دن لگ جاتے، ہمیں کوئی صورت نہ بنتی فتح حاصل کرنے کی، تو اگر کبھی ایسا ہوتا کہ اس فوج کی طرف سے، دشمن کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی معاملہ کیا جاتا، تو بس ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ اب یہ مزید دفاع نہیں کر سکتے، اور غیب سے کوئی ایسی مدد آتی کہ وہ شکست خوردہ ہو جاتے۔ تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اصل میں انہوں نے ہماری جو ہے نا چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر،
وہ کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، فسوف یعلمون، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ بکتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کے فرما بردار رہیے، اس کے حکم بجا لائیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین والی بات آپ کے سامنے آ جائے، اللہ فتح دے دے، یا یہ کہ ان پر عذاب آ جائے، یا جب آپ یعنی ایک عام مسلمان کے لیے بات یہ ہوگی کہ موت آنے تک اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کے احکامات پر جمے رہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔